کیوں یہ زمین دنیا کے سب سے دولت مند شخص کو اس کے خزانے سمیت نگل گئی؟ اس نے ایسا کون سا گناہ کیا تھا جس کی وجہ سے اس کا انجام اتنا عبرتناک ہوا؟ کون تھا وہ انسان اور اس کی کہانی کیا ہے؟ آئیے اس ویڈیو میں دیکھتے ہیں۔ قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کے چچا یسہر کا بیٹا تھا۔ خوبصورت اور حسین شکل کا آدمی تھا۔ بنی اسرائیل میں تورات کا سب سے بہترین قاری تھا۔ پہلے وہ بہت غریب اور مفلس ہوتا تھا، مگر پھر اللہ تعالیٰ نے اسے بہت زیادہ خزانوں سے مالا مال کر دیا۔ اس زمانے میں مال و دولت کی حفاظت کے لیے بڑے بڑے کمرے بنائے جاتے تھے، جن پر بڑے بھاری تالے لگائے جاتے تھے اور ان کی بہت ہی پیچیدہ قسم کی چابیاں ہوتی تھیں۔ اس کے پاس اتنے خزانے تھے کہ ان کی چابیاں اونٹوں کی ایک لمبی قطار اٹھا کر چلتی تھی۔ قارون غربت کے زمانے میں نہایت عاجزی کرنے والا اور با اخلاق شخص تھا۔ دولت ہاتھ آتے ہی اس کا حال تبدیل ہو گیا اور وہ انتہائی مغرور شخص بن گیا۔ قارون کا خیال تھا کہ چونکہ میرے پاس علم، دولت، طاقت اور غلاموں کی بہت بڑی تعداد ہے، اس لیے مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، اور یوں وہ خدائی عذاب کو بھی نظر انداز کر بیٹھا۔ ایک مرتبہ قارون لوگوں کو مرعوب اور متاثر کرنے کے لیے اپنے جاہ و جلال، شان و شوکت اور زیب و زینت کے ساتھ بڑے تمکنت کے ساتھ اس طرح نکلا کہ اس کے پاس سونے چاندی اور ریشمی لباسوں کی کثرت تھی۔ یہ ہوئے غلاموں کی کثیر تعداد بھی ساتھ تھی۔ جب لوگوں نے اس کی زینت دیکھی تو دنیاوی چکا چوند سے متاثر ہونے والے اور دنیاوی زندگی کے طلبگار کہنے لگے، اے کاش ہمیں بھی ایسا مل جاتا جیسا قارون کو ملا، بے شک یہ بڑے نصیب والا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو دریا کے پار لے جانے کے بعد قربانیوں کا انتظام حضرت ہارون علیہ السلام کے سپرد کر دیا۔ بنی اسرائیل اپنی قربانیاں حضرت ہارون علیہ السلام کے پاس لاتے اور وہ ان قربانیوں کو ایک ایسی جگہ رکھتے جہاں آسمان سے آگ اتر کر انہیں کھا لیتی تھی۔ قارون کو حضرت ہارون علیہ السلام کے اس منصب پر حسد ہوا۔ اس نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا، اللہ نے آپ کو نبوت کا منصب عطا فرمایا اور قربانی کا فریضہ حضرت ہارون علیہ السلام کو دے دیا، لیکن مجھے کچھ بھی نہیں ملا، حالانکہ میں تورات کا بہترین قاری ہوں۔ میں اس پر صبر نہیں کر سکتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، میں نے یہ منصب حضرت ہارون کو خود نہیں دیا، بلکہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے دیا۔ میں کیسے مان لوں کہ یہ اللہ کا حکم تھا؟ میں تم پر تب تک یقین نہیں کروں گا جب تک تم مجھے کوئی معجزہ نہیں دکھاؤ گے۔ اور ان سے فرمایا، اپنی لاٹھیاں لے آؤ۔ وہ لاٹھیاں لے آئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سب کو اپنے خیمے میں جمع کیا اور رات بھر بنی اسرائیل ان لاٹھیوں کا پہرا دیتے رہے۔ صبح کو حضرت ہارون علیہ السلام کا عصا سرسبز و شاداب ہو گیا اور اس میں پتے نکل آئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اے قارون، یہ ہے معجزہ، اب تو تم میری بات مان لو۔ قارون نے کہا، نہیں، یہ معجزہ نہیں، بلکہ آپ نے جادو سے یہ سب کچھ کیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کے ساتھ اچھی طرح پیش آتے رہے، لیکن وہ آپ کو ہر وقت پریشان کرتا رہتا تھا۔ اس کی سرکشی اور تکبر اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ عداوت روز بروز بڑھتی گئی۔ جب زکوٰۃ کا حکم نازل ہوا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قارون سے کہا کہ درہم اور دینار اور مویشی وغیرہ میں سے 1000واں حصہ زکوٰۃ دے دے۔ اس نے یہ بات مان لی، لیکن جب گھر جا کر اس نے حساب کیا تو اس کے مال میں سے 1000واں حصہ بھی بہت زیادہ مال بنتا تھا۔ یہ دیکھ کر اس نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا۔ اس نے بنی اسرائیل کی ایک جماعت جمع کر کے کہا، تم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ہر بات کی اطاعت کی، اب وہ تمہارے مال لینا چاہتے ہیں، تو تم اس بارے میں کیا کہتے ہو؟ انہوں نے کہا، آپ ہمارے بڑے ہیں، آپ جو چاہیں حکم دیجیے۔ قارون نے کہا، فلاں بدچلن عورت کے پاس جاؤ اور اس سے ایک معاوضہ مقرر کرو کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تہمت لگائے۔ اگر ایسا ہوا تو بنی اسرائیل حضرت موسیٰ علیہ السلام کو چھوڑ دیں گے۔ چنانچہ قارون نے اس عورت کو کثیر مال دے کر تہمت لگانے پر تیار کر لیا اور دوسرے دن بنی اسرائیل کو جمع کر کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا اور کہنے لگا، بنی اسرائیل آپ کا انتظار کر رہے ہیں کہ آپ انہیں واعظ و نصیحت فرمائیں۔
جب حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریف لائے اور بنی اسرائیل میں کھڑے ہو گئے تو قارون نے اس عورت کو اشارہ کیا کہ وہ حضرت موسیٰ پر تہمت لگائے۔ جب وہ سامنے آئی تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، تم کو اس ذات کی قسم جس نے بنی اسرائیل کے لیے دریا پھاڑا اور اس میں راستے بنائے اور تورات نازل کی، تو جو بات سچ ہے تو وہ کہہ دے۔ وہ عورت ڈر گئی اور اللہ تعالیٰ کے رسول پر بہتان لگانے کی جرت اسے نہ ہوئی، اور اس نے اپنے دل میں کہا کہ اس سے توبہ کرنا زیادہ بہتر ہے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے عرض کی، جو کچھ قارون کہلوانا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ کی قسم یہ جھوٹ ہے، اور اس نے آپ پر تہمت لگانے کے بدلے میں میرے لیے کثیر مال مقرر کیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے رب کے حضور روتے ہوئے سجدے میں چلے گئے اور یہ عرض کرنے لگے، یا رب، قارون نے تیرے رسول کو رسوا کرنے کی کوشش کی ہے، تو قارون پر اپنا غضب نازل فرما۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو وحی فرمائی کہ میں نے زمین کو آپ کی فرما برداری کرنے کا حکم دیا ہے، آپ اسے جو چاہیں حکم دیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل سے فرمایا، اے بنی اسرائیل، اللہ تعالیٰ نے مجھے قارون کی طرف بھی اسی طرح رسول بنا کر بھیجا ہے جیسا فرعون کی طرف بھیجا تھا، لہٰذا جو قارون کا ساتھی ہو وہ اس کے ساتھ ٹھہرا رہے، اور جو میرا ساتھی ہو وہ اس سے جدا ہو جائے۔ یہ سن کر سب لوگ قارون سے جدا ہو گئے، اور 2 شخصوں کے علاوہ کوئی بھی قارون کے ساتھ نہ رہا۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے زمین کو حکم دیا کہ انہیں پکڑ لے، تو وہ لوگ گھٹنوں تک زمین میں دھنس گئے۔ آپ نے پھر یہی فرمایا تو وہ کمر تک دھنس گئے۔ آپ یہی فرماتے رہے حتیٰ کہ وہ لوگ اپنی گردنوں تک زمین میں دھنس گئے۔ اب وہ بہت منتیں کرتے تھے، اور قارون آپ کو اللہ تعالیٰ کی قسمیں اور رشتہ داری کے واسطے دیتا تھا، مگر آپ علیہ السلام نے اس کی طرف توجہ نہ فرمائی، یہاں تک کہ وہ لوگ بالکل زمین میں دھنس گئے اور زمین برابر ہو گئی۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، وہ لوگ قیامت تک زمین کے اندر دھنستے ہی چلے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے، ہم نے اسے اور اس کے گھر کو زمین میں دھنسا دیا تو اس کے پاس کوئی جماعت نہ تھی جو اللہ کے مقابلے میں اس کی مدد کرتی، اور نہ وہ خود اپنی مدد کر سکا۔ جو لوگ قارون کے مال و دولت دیکھ کر اس کے خواہش مند تھے، جب انہوں نے قارون کا عبرتناک انجام دیکھا تو اپنی اس آرزو پر نادم ہو کر کہنے لگے، عجیب بات ہے کہ اللہ اپنے بندوں میں سے جس کے لیے چاہتا ہے رزق وسیع کرتا ہے، اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ فرما دیتا ہے۔ اگر اللہ ہم پر احسان نہ فرماتا تو ہمیں بھی قارون کی طرح زمین میں دھنسا دیتا۔ بڑی عجیب بات ہے کہ کافر کبھی کامیاب نہیں ہوتے۔ پیارے ویورز، قارون کے حالات اور اس کے عبرتناک انجام میں اپنے مال و دولت کی کثرت پر غرور اور تکبر کرنے، دنیا کو آخرت پر ترجیح دینے، گناہ اور ظلم و زیادتی کے ذریعے زمین پر فساد پھیلانے والوں کے لیے بہت بڑی عبرت و نصیحت ہے۔